اور پھر حدیلی بتاؤ کچھ تیار کیا ہوا ہے؟ انہیں مولوی صاحب نے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح فقہ اکبر سے اچھا یہ بغیر حوالہ کے ان کی طرف منسوب کر کے عبارت تحریر کی ہے کہ دعوی نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، اچھا کہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کفر ہے۔ اس بارے میں وضاحت چاہیے کہ اجماعی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع کیا ہوتا ہے، اس پر تو پہلے گفتگو ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ اجماع ایک فرضی خیال ہے اور شاذ ہی کبھی کوئی امت میں اجماع ثابت کر سکے، سوائے اس دور کے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، مگر اس میں اجماع سے زیادہ اہم تر بنیادیں موجود تھیں، اس لیے اجماع کا ویسے ہی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے ہیں، قرآن اور سنت اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اجماع کی طرف تصور ہی نہیں جا سکتا۔ اجماع کا دور شروع ہوتا ہے بعد میں۔ تو سب سے پہلے تو مولوی صاحب کو قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، سنت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، حدیث کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو دور پہنچ کر اجماع میں پہنچے ہیں تو ضرور کوئی بات ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات اور بھی ہے کہ حوالہ کوئی نہیں دیا، جس سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ اگر پورا حوالہ پڑھا جائے تو اس میں کچھ اور بات نکلے گی۔ وجہ یہ ہے کہ خود حضرت ملا علی قاری اس مضمون کے برعکس خود اپنی کتاب موضوعات کبیر میں ایک واضح حقیقت بیان کر چکے ہیں، اور بعض معترضین کے جواب میں اس مسئلے سے پر سے انہوں نے پوری طرح پردہ اٹھا دیا ہے کہ جو نبی نہیں آ سکتا وہ کون سا نبی نہیں آ سکتا، اور جو آ سکتا ہے وہ کون سا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہی حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اس سے قطع نظر کہ وہ حوالہ کیا ہے، حوالہ دیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہے۔ میں بعض دوسرے امت کے بزرگوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے سب دیکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں اور سب سننے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کا یہ دعویٰ درست ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر سنت قرآن اور سنت کی واضح گواہی ہو تو اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے مقابل پر تو وہ ایک تیمم کی طرح ہے۔ ایسی بات ہے کہ پانی ہو اور انسان پانی چھوڑ کے تیمم کی طرف دوڑے، اس لیے اس لیے ایک بات تو واضح ہے نا کہ انہوں نے بنیاد چھوڑ کر بات کی بات شروع کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ درست بات نہیں کہی، یقیناً غلط کہی ہے، کیونکہ امت میں بہت بڑے بڑے علماء اور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہر صدی میں اس مضمون پر زبان یعنی گفتگو فرمائی ہے اور واضح طور پر اس اجماع والے خیال کو رد فرمایا ہے۔ میں قرن اول سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے لفظ پر ممکن ہے کچھ وہ احراری مولوی بے چین ہوں، مگر یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ شیعہ کتب سے حوالہ لیا گیا ہے، اور ان کے اہم ائمہ میں سے ایک ہیں، بزرگ ائمہ میں سے ایک ہیں، ان کے متعلق وہ علیہ السلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، الصافی شرح اصول کافی جز سوم صفحہ 119 پر یہ عبارت درج ہے، حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس ارشاد لقد آتینا آل ابراہیم الکتابہ کہ ہم نے یقیناً آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی تھی، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسول، انبیاء اور امام بنائے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت اور امامت کی نعمتوں کا وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آل محمد میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ کتنا واضح اور کھلا اور پر حکمت حوالہ ہے۔ تو اجماع کہاں چلا گیا؟ اب دیکھیں، حضرت صوفی الشیخ الاکبر حضرت
शेख उल अकबर हज़रत मोहिउद्दीन साहब इब्न अरबी, कितना बुलंद मर्तबा है इनका, एक सूफ़ी के तौर पर, एक फ़लसफ़ी के तौर पर, एक दीनी इल्म में मुतबाहिर आलिम के तौर पर, और सब दुनिया में शोहरा है इनका। मगरबी दुनिया में इनको झुककर सलाम करती है इनके इल्म की फजीलत और बरकत की वजह से। फतूहात मक्किया जिल्द 2 सफ़ा 100 बाब 73 नंबर 82 फरमाते हैं, फ़न्नबुव्वतु सारियतुन इला यौमिल क़यामत फ़िल ख़ल्क़ व इन कानत तशरीअ क़द इनक़ता फ़त्तशरीअ जुज़्उम मिन अज्ज़ाइन नबुव्वा, कि नबूवत मखलूक में क़यामत के दिन तक जारी है, अगरचे तशरी नबूवत मुनक़ते हो गई है। तो जो नबूवत मुनक़ते हुई है वो शरीयत वाली नबूवत मुनक़ते हुई है, उसमें तो हम भी इस इजमा में पूरी तरह शामिल हैं, इनसे बढ़कर शामिल हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद और कुरान के नाजिल हो जाने के बाद कभी कोई और शरीयत दुनिया के लिए नाजिल हो। ये खुदा का हतमी फ़ैसला है जो कुरान में मौजूद है, सुन्नत में मौजूद है, और हम इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। हज़रत इमाम उल हिंद मुहद्दिस या मुहद्दिस व मुजद्दिद सदी 12वीं यानी 12वीं सदी के मुजद्दिद, मुतकल्लिम सूफ़ी और बहुत ही हिंदुस्तान में इज़्ज़त और शोहरत पाने वाले बुज़ुर्ग हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनके मुतल्लिक़ ख़ुसूसियत से देवबंदी उलमा में बहुत एहतराम पाया जाता है और बिलअमूम यही समझा जाता है कि उनका फरमान उनके लिए सनद होगा। लेकिन तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान ख़ुसूसियत के साथ इनकी इज़्ज़त करते हैं। आप फरमाते हैं, ख़ुतिमा बहिन नबीयून ए ला यूजदो मैं यामुरु लहू सुब्हानहू बित्तशरीअ अलन्नास। ये किताब है तफ़हीमात इलाहिया सफ़ा 53। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने का ये मतलब है कि अब कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे अल्लाह ताला लोगों के लिए शरीयत देकर मामूर फरमाए, यानी शरीयत जदीदा लाने वाला कोई नबी ना होगा। हम भी तो यही कहते हैं, बस अगर इजमा है तो इस बात पर है। मौलवी अब्दुल हई साहब को हिंदुस्तान के उलमा में ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल है। अहले सुन्नत के मुमताज़ मुनफरिद आलिम, बहरुल उलूमुल माक़ूल, और एक और किताब है उसका नाम पढ़ा नहीं जा रहा, उसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत मौलाना अबुल हसनात अब्दुल हई साहब लखनवी फ़रंगी महली। अपनी किताब दाफ़िल वज़ाफ़िस के सफ़ा 12 नए एडिशन पर अपना मज़हब ख़त्म नबूवत के बारे में पेश करते हुए फरमाते हैं, ये उर्दू की किताब है, हवाला ये है, बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजर्रद किसी नबी का होना महाल नहीं, मुजर्रद किसी नबी का होना महाल नहीं, बल्कि साहिब शर जदीद होना अलबत्ता मुमतने है। अब इसमें इन्होंने एक फ़िक्रे के आगाज़ में फरमाया, बाद ज़माना हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह के। मालूम होता है फ़ौरन ख्याल आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, बाद हो ही नहीं सकता। तो बाद का जो मफ़हूम इनके ज़हन में था, जो अवामुन नास गलत समझ सकते थे, वो वाज़ेह फरमा दिया कि मेरी मुराद ज़मानी बाद नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर, आपसे हट कर, चुनांचे फ़ौरन ये भी साथ वाज़ेह फरमा दिया
کہ آپ کے زمانے میں بھی، یعنی بعد کا زمانہ کہہ کر درستی فرما رہے ہیں، آپ کے زمانے میں بھی کبھی کسی مجرد نبی کا ہونا محال نہیں ہے، بلکہ صاحب شرع جدید ہونا، ایک نئی شریعت لانا یقیناً ممتنع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم ہے کہ اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اہل حدیث کے مشہور معروف عالم نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں، حدیث لا واہیہ بعد موتی بے اصل ہے۔ یہ جو لوگوں نے بات بنا لی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی ہر قسم کی منقطع ہو چکی ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ہی بے اصل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ البتہ لا نبیہ بعدی آیا ہے، یہ وہ حدیث ہے جس سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ علماء پاکستان جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لا نبیہ بعدی آیا ہے جس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہیں لائے گا۔ تو اب یہ مولوی صاحب جو سوال کرنے والے ہیں اجماع والے، یہ خود نواب صدیق حسن خان صاحب کے نزدیک اہل علم کے زمرے سے تو باہر ہو گئے۔ کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک تو یہ مطلب ہے اس کا کہ نئی شریعت والا نبی کبھی نہیں آ سکتا۔ تابع اور غلام نبی کا تو انکار اہل علم نے کیا ہی نہیں، اور یہی مضمون ہے جسے میں خوب اچھی طرح ان حوالوں کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اجماع ہوا ہوگا تو اس موضوع پہ ہوا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بھی استثناء آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے آج تک کہ تمام مسلمان علماء کیا اور عوام کیا اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی شریعت آخری شریعت، کامل شریعت اور ایسی شریعت ہے جس کا مکمل طور پر منسوخ ہونا تو درکنار، اس کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ بس ملا علی قاری نے بھی ممکن ہے ایسی ہی بات کی ہو، مگر اگر یہ بات نہیں کی تو پھر وہ خود اجماع سے باہر ہیں۔ اجماع وہی ہے جو میں آپ کے سامنے علماء کے حوالے سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، وفات 1880 عیسوی یا 1297 ہجری، یہ دیوبند کے بانی ہیں جس سے ساری دنیا میں آج کل علماء پھیل رہے ہیں، اور وہ جو احمدیت کی مخالفت کا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ان پر کیوں فتویٰ جاری نہیں کرتے؟ اپنی درسگاہ کے بانی پر کیوں فتویٰ جاری نہیں کرتے؟ ان کے الفاظ سنیے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ جو آج احراری مولوی اور سو کالڈ ختم نبوت کے مولوی دنیا کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات کہتے ہیں۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی فرماتے ہیں یہ عوام کے خیال کی باتیں ہیں۔ پھر اہل علم کیا کہتے ہیں؟ مگر اہل فہم پر روشن ہو، اہل فہم پر جنہیں تھوڑی سی خدا نے عقل عطا فرمائی ہے، ان پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، کہ زمانے کے لحاظ سے پہلے ہو جانے یا بعد میں آ جانے سے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ سارے اہل فہم جانتے ہیں اتفاقاً پہلے یا بعد میں پیدا ہو جانا یا کسی کو بے ارادہ بھی بعد میں پیدا کر دینا یہ کوئی فضیلت کا مقام نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا،
یہ بہت اہم نقطہ ہے. کہتے ہیں جب آخری زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا وجہ فضیلت ہی نہیں ہے تو حضرت اللہ جل شانہ نے خاتم النبیین آیت کو مقام مدح میں بیان فرمایا ہے. یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم مدح بیان فرمائی ہے. تو زمانے کے لحاظ سے آخر ہونا اگر مدح نہیں ہے تو اسے مقام مدح میں کیسے سمجھیں گے؟ پھر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے. کتنا مضمون کھول دیا ہے. کہتے ہیں اگر تم یہ کہہ دو کہ یہ خاتم النبیین کی آیت مدح ہے ہی نہیں، یوں ہی برسبیل تذکرہ بات ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کو مقام مدح قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. پھر بے شک جو چاہے ترجمہ کر لو. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. اب ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ ہم اہل اسلام میں سے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ آیت خاتم النبیین کو مقام مدح سے اٹھا کر ایک اتفاقی سرسری برسبیل تذکرہ ذکر میں شامل کر دیا جائے. تو اہل اسلام کی جو تعریف انہوں نے فرمائی ہے، اب بتائیے آپ اہل اسلام بنتے ہیں جو اس مضمون کے منکر ہیں یا ہم؟ اور ناراض ہونے کی بات نہیں، آپ کے امام کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر سناتے ہیں، غور سے سن لیجیے. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. تحذیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم نانوتوی مطبع قاسمی دیوبند صفحہ 3. یہی وہ ہے تحریر. اور اس کے بعد بھی ایک تحریر میں سناتا ہوں آپ کو، جس کے نتیجے میں یہ جو بریلوی مولوی ہیں یہ دیوبندیوں پر ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تم نے ہی ختم نبوت کا عقیدہ توڑا تھا، تم نے ہی دروازہ کھولا تھا. اگر تم نہ کھولتے تو کیسے وہ کھلتا؟ حالانکہ ان کی بھی بیوقوفی ہے. دروازہ انہوں نے کہاں کھولا؟ یہ کہتے ہیں قرآن نے کھولا ہوا ہے. بیچارے مولوی صاحب کا کیا قصور ہے؟ وہ شریف النفس انسان تھے، سچے تھے، یہ ان کا قصور ہے. جو کچھ دکھائی دیا وہ بیان فرما دیا. تو آپس میں اس طرح لڑتے ہیں یہ کہ دیکھو تمہارے مولوی نے دروازہ کھول دیا. ورنہ وہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یہ کسی مولوی کی تحریر کا انتظار کر رہے تھے. بچگانہ باتیں ہیں، عقل سے دور، تہذیب سے دور. جو شخص کچھ کہتا ہے اس کے مضمون پر غور کرو، اس کی دلیل کو پرکھو. اگر قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق ہے تو قبول کرو سر آنکھوں پر. اگر نہیں تو بغیر گالی گلوچ کے کہہ دو کہ آپ کا مضمون ہمارے نزدیک قرآن اور سنت کے پر اطلاق نہیں پاتا، یا قرآن اور سنت آپ کے مضمون پر اطلاق نہیں پاتے. تو یہ ان کا یہ جھگڑا اب ایک نیا شروع ہوا ہے کہ یہ دروازہ توڑا کس نے تھا. وہ کہتے ہیں جی مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے توڑا ہوا دروازہ. آگے فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو. اب بالفرض کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ واقعتاً یہی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پرانے نبی ہیں یہ دوبارہ آئیں گے، اور چونکہ یہ دوبارہ آئیں گے اس لیے جہاں تک آپ کے بعد میں نبی ہونے کا تعلق ہے اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ان کی مراد صرف یہ ہے کہ پرانا آئے تو فرق نہیں پڑے گا، نیا آئے تو فرق پڑ جائے گا. اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہی ہمارا عقیدہ ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی خاتم تھے کہ جب کہ انسان کا بلو پرنٹ تھا. ابھی
ابھی وہ تخلیق کے تشکیلی مراحل سے گزر رہا تھا، تخلیق کو تشکیل دی جا رہی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں لت پت تھا۔ ابھی کتنا عظیم الشان مضمون ہے۔ خاتمیت زمانے سے بالا ہے، زمانے کے ماتحت نہیں ہے۔ خاتم سے پہلے بھی کوئی نبی اس کی نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ بعد میں کوئی نبی ایسا آ سکتا ہے جو اس کے مقابل پر ہو، لیکن بعد میں ایک لازم شرط ہے کہ مطیع ہوگا تو ہوگا، ورنہ بالکل نہیں ہوگا۔ غلام آ سکتا ہے، غیر غلام نہیں آ سکتا۔ اور پہلے بھی وہی نبی ہیں جن پر آپ کی مہر تصدیق ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے، بہت عظیم الشان مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان خاتم کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت عظیم الشان ایک منفرد مرتبہ ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں۔ پوچھو کہ ثبوت کیا ہے تو ان علماء سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، کچھ ثبوت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیسے دنیا پہ ثابت کر سکتے ہو؟ یہاں جب مغربی دنیا میں مجالس میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے، میں کہتا ہوں میں ثبوت دکھاتا ہوں، اس کا جواب نکال کے دکھاؤ۔ ساری دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے اپنے سلسلے کے علاوہ دنیا کے دوسرے نبیوں کی تصدیق کی ہو۔ اب چراغ لے کے ڈھونڈو، تلاش کر کے مجھے دکھاؤ، ایک بھی نہیں ہے۔ آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ ہی، میں تمام انبیاء پر جو اور سب رسولوں پر جو ایمان کو لازم قرار دیا ہے وہ ایک ہی تو ہے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تصدیق کی مہر کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت اقدس کے سوا کوئی ہاتھ دکھاؤ تو صحیح۔ یہ خاتمیت ہے۔ اس خاتمیت کے اعلیٰ اور عرفہ مضمون کو چھوئے بغیر تم زمانی ختم میں اوپر جا کے آ پڑے ہو اور کچھ پتہ نہیں کہ باتیں کیا کر رہے ہو۔ زمانی ختم مقام مدح میں نہیں ہے، مگر یہ ختم جو قرآن بیان فرما رہا ہے یہ ایسی مدح ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں جا سکتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، میں تو سب دنیا کو بتا رہا ہوں۔ کسی دنیا کے مذہب کو چیلنج دے دیں آپ کہ تمہارا اگر نبی، کوئی بھی نبی صاحب خاتم تھا تو اس کی دوسرے نبیوں پہ تصدیق تو دکھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں جس نے جو خاتم النبیین ہو، تمام نبیوں کا مصدق ہو۔ بس آئندہ بھی اگر کوئی آئے تو آپ کی تصدیق کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم حقیقت میں جب کہتے ہیں کہ امتی نبی تو مراد امام مہدی اور وہ مسیح موعود ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس کے سوا ہماری کوئی مراد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پر مہر تصدیق ثبت ہے۔ امام مہدی کے سوا ہم نے کب کسی کو نبی کہا ہے؟ بس وہی امام مہدی ہے، اسی کو ہم امتی نبی کہتے ہیں۔ جھگڑا صرف اس اصطلاح کا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ خاتم کے معنی میں امام مہدی کی تصدیق بھی داخل ہے اور آپ نے تصدیق فرمائی ہے۔ بس یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ امام مہدی نہیں، کل کو کوئی اور آ جائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقیدہ غلط اور اسلام کے خلاف ہے۔ بس دیکھیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے کس طرح بات کو کھول دیا ہے۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس مصنفہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مطبع قاسمی دیوبند، صفحہ 28۔ اب سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے متعلق ائمہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ آدھا دین ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ اگر متفق نہیں تو ایک بھاری تعداد کم سے کم ضرور یہ کہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جتنی روایتیں درج ہیں اور جیسی اعلیٰ پائے کی روایتیں درج ہیں اس کے مقابل پر کوئی اور آپ ایسا راوی دکھا نہیں سکتے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔
جتنے قرب سے آپ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو زندگی کے ہر حال میں دیکھا ہے، اور پھر جتنی لمبی عمر آپ کے بعد ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے پائی، اس کی اور مثال نظر نہیں آئے گی۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنیں، فرماتی ہیں قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ کہہ دیا کرو بے شک کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی، اور اس کی تشریح میں پہلے بیان کر چکا ہوں اہل علم کے نزدیک کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مخالف تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی تشریح فرما رہی ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ لا نبی بعدی، تو ہو سکتا ہے عامت الناس اس سے غلط مطلب لیں، جو اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ اور مقام ہے وہی بیان کیا کرو، اس کی ذیل میں جو باتیں آئیں گی انہ خاتم الانبیاء یا انہ خاتم النبیین۔ اس پر ائمہ نے بحث کی ہے، اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح قول کے مقابل پر، گویا بظاہر مقابل پر ایک بات فرما رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الشیخ الامام حضرت ابن قتیبہ، جن کی وفات 267 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں لیس ھذا من قولھا ناقضا یقول بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لأنہ اراد لا نبی بعدی ینسخ ما جئت بہ۔ تعویل مختلف الاحادیث صفحہ 236، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے کے فرمان لا نبی بعدی کا یہ قول حضرت محمد رسول اللہ کے اس فرمان لا نبی بعدی کے مخالف نہیں ہے، جیسے بعض جاہل عامت المسلمینوں میں سے بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ہرگز مخالف نہیں ہے، کیونکہ حضور کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، عارف باللہ ایک بزرگ حضرت عائشہ کے قول کو پھر اہمیت نہیں دیتا، اس کے بعد حضرت یہ نہیں کہتا کہ آپ کا یہ مطلب تھا، یہ بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب تھا، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہی حاوی مطلب ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ کا مطلب اس کے تابع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مخالف نہیں، کیونکہ حضور کا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کو منسوخ کر دینے والا ہو۔ اب بتائیے اجماع کس بات پر ہے؟ تقویٰ ہے تو بولیں، بتائیں کہ اجماع کس بات پر ہے۔ یہ ہے مضمون جس پر اجماع ہے۔ پھر بر صغیر پاک و ہند کے مشہور محدث اور عالم حضرت امام محمد طاہر، وفات 1578 عیسوی یا 986 ہجری، اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی ارشاد کی تشریح میں اپنی کتاب مجمع البحار میں لکھتے ہیں ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ وھذا ایضاً لا ینافی حدیثا لا نبی بعدی لأنہ اراد لا نبی ینسخ شرعہ۔ تکملہ مجمع البحار صفحہ 85۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ استنباط ہوتا ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اگر تم نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ لا نبی بعدی، تو عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ یہ اس میں بھی بڑی حکمت کی بات ہے۔ اگر لا نبی بعدی کا وہ مطلب لیا جائے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، تو متقی اہل علم کے نزدیک عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے پھر۔ اور یہی دلیل جب ہم علماء کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی نبوت پہلے کی تھی،
اس سے بحث نہیں ہے کہ پہلے کی تھی یا بعد کی تھی، بحث یہ ہے کہ دنیا آخری نبی وہ کون سا ہوگا جسے اس دنیا میں چلتے پھرتے اور احکام شریعت کی پابندی کی ہدایت کرتے ہوئے دیکھے گی۔ آخری زمانے کے موت کے لحاظ سے گنا جاتا ہے، نہ کہ پیدائش کے لحاظ سے۔ اولیت پیدائش کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے۔ تو دیکھیں متقی علماء اس مسئلے کو خوب سمجھتے تھے، تو انہیں فوراً یہ خیال آیا ہے کہ اگر لا نبی آبادی کی حدیث کا یہ معنی لیا جائے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، تو پھر عیسیٰ بھی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہ کہو ورنہ پھر عیسیٰ بھی نہیں آئے گا، یہ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں صرف یہ مطلب نہیں، وَهَذَا أَيْضًا لا ينافی حدیث لا نبی آبادی، علاوہ ازیں حدیث لا نبی آبادی کے مخالف ہے ہی نہیں۔ یہ قول بے وقوفی ہوگی اگر اسے اس کے مقابل پر رکھو گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَرَادَ لا نبی ينسخ شرعہ، اس لیے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ اس مضمون سے، اس سے یہ بیان کرنا تھا کہ کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ بتائیے جی اب کس بات پر اجماع ہے جو بڑھتے چلا جا رہا ہے؟ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو نوعمری میں ہی کچھ چند سال کے بعد آپ وصال پا گئے، اور یہ وصال کا واقعہ آیت خاتم النبیین کے اترنے کے چند سال بعد کا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 5 ہجری میں آیت خاتم النبیین نازل ہوئی ہے، اور 9 کے آغاز میں غالباً حضرت ابراہیم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ جب حضور اکرم آپ کو قبر میں اتار رہے تھے تو آپ نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبی، یہ بیٹا میرا ابراہیم اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور صدیق نبی بنتا۔ اب اہل علم جانتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا یہ وہی نازل فرما چکا تھا کہ ہرگز کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ کیسے فرما سکتے تھے کہ اگر زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا؟ آج کل کے علماء سے پوچھو تو کہتے ہیں اسی لیے خدا نے مار دیا کہ کہیں نبی نہ بن جائے۔ یہ تو تمہاری عجیب و غریب تعویل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے ایسے لوگوں کو تو مار دیتا ہے کہ وہ بد نہ ہو جائیں احسان کے طور پر ان کے نیک ماں باپ کی خاطر، لیکن نیک نہ ہو جائے یا کوئی مرتبہ نہ پا جائے، کوئی زبردستی نبوت چھین سکتا تھا اللہ سے، اس لیے خدا نے مار دی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن سنیے، ابھی میں اس مضمون کو ختم نہیں کر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کا وہ معنی سمجھا ہوتا جو آج کے مولوی کہتے ہیں اور آج کی عدلیہ کہتی ہے اور ہر قسم کے لوگ آج کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قطعی معنی ہے، اس کے سوا کوئی تعویل کسی طرح جائز نہیں، تو پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ یہ میرا بیٹا جو وفات پا رہا ہے اگر 1000 سال 10,000 سال بھی زندہ رہتا ہر مرتبہ پا جاتا مگر نبی نہ بن سکتا، کیونکہ خدا مجھے بتا چکا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نہیں فرما رہا ہے، فرماتے ہیں اگر یہ زندہ رہتا تو لازم ہے کہ ضرور صدیق نبی بنتا۔ جو متقی بزرگ علماء ہیں ان میں ایک مولانا وہ حضرت مولانا علی قاری بھی ہیں جن کا حوالہ دیا گیا تھا، اور اب ان کا حوالہ اس حدیث سے متعلق سن لیجئے۔ اب دیکھیں ان کا مبینہ
इजमा जाता कहाँ है? वो इसी हदीस की तशरीह करते हुए लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबी फरमाते हैं, फ़ला युनाक़िदु क़ौलहु ख़ातमुन नबिय्यीन इज़ल माना अन्नहु ला याती नबियुन यनसखु मिल्लतहु व लम यकुम मिन उम्मतिही। यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल कि इब्राहीम ज़िंदा रहते तो सिद्दीक़ नबी बनते, आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के हरगिज़ मुखालिफ नहीं है, क्योंकि इस आयत का मतलब ये है कि कोई नबी नहीं आ सकता जो आपकी मिल्लत की तनसीख करने वाला हो और आपकी उम्मत में से ना हो। ये है इजमा। हवाला मैं दे देता हूँ, मौज़ूआत कबीर सफ़ा 58-59, खुलम खुला हवाला है, देख लीजिए, किताबें खोल लीजिए। अब फरमाइए क्या बात ज़ाहिर हुई? ये था इजमा जिसका उन्होंने ज़िक्र फरमाया है, और इसमें एक और खुदा भी हल कर दिया। ये तो लाजिम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को की शरीयत का एक नुक्ता भी कोई मनसूख नहीं कर सकता, लेकिन एक और मसला भी साथ हल फरमा दिया। सिर्फ ये शर्त नहीं है, दूसरी शर्त यह है उम्मत में से हो, बाहर से नहीं आएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम की रावी रोक दी, क्योंकि उनके मुतल्लिक तो दूसरी उम्मत से होना कतई बात है, कुरान साबित कर रहा है और फरमा रहा है रसूलन इला बनी इसराइल। अगर वो बनी इसराइल को छोड़कर उम्मत मोहम्मदिया में रसालत के लिए आ गए तो कुरान की इस आयत को कहाँ ले जाओगे? इसको मनसूख कर दोगे? होता कौन है जो कुरान का एक शोशा भी मनसूख कर सके? यह आयत तो उसी तरह तिलावत की जाएगी, रसूलन इला बनी इसराइल। अगर ऊपर से उतरे भी तो उलमा उठ के ये आयत पेश करेंगे कि जनाब आप तो रसूलन इला बनी इसराइल हैं, इसलिए बनी इसराइल की तरफ चले जाइए, हमारा कुरान हमें इजाज़त नहीं देता कि आपकी इताअत करें। बस देखिए हज़रत मुल्ला अली क़ारी ने कैसा उम्दा मज़मून बयान फरमाया। कहते हैं कि मिल्लत की तनसीख करने वाला ना हो और आपकी उम्मत में से ना हो, मिल्लत की तनसीख करने वाला हो और उम्मत में से ना हो तो वो नबी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। शरीयत मोहम्मदिया पर हो और उम्मत में से हो तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर क्या तकलीफ़ है? आगे सुनिए हज़रत मुहिद्दीन इब्न अरबी, ईसा अलैहिस्सलाम यंज़िलु फ़ीना हकमम मिन गैर तशरीइन व हुवा नबियुन बिला शक्का, कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जब उतरेंगे वो यही मानते थे कि वो उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम किसी बात को छुपाते नहीं, खा उसका जूज़ हमारे ख़िलाफ़ भी जाता हो, हमारे पास अलग कतई दलाइल हैं ये साबित करने के कि पुराने ईसा वफ़ात पा चुके और उनकी खूबू पर अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को एक ईसा अता करने वाला था। इसलिए मैं खुल के बताता हूँ, इब्न अरबी का ये भी अक़ीदा था कि ईसा उतरेंगे, मगर उतरेंगे तो गैर तशरीही होकर उतरेंगे, कोई अलग शरीयत लेके नहीं आएंगे। तो कुरान की वो आयत फिर कहाँ जाएंगी जिनमें हुक्म है कि तौरात के मुताबिक और कुतुब के मुताबिक फ़ैसले करो, और उनके मुताबिक फ़ैसले करते थे। किसको छोड़ेंगे वो? इसलिए बड़े बड़े उलमा ने भी बाज़ दफ़ा गलती की है बात को समझने में, मगर कुरान बहरहाल सब पर गालिब है। जिस बात का कुरान से कहीं तनाक़ुज़ नज़र आए उसमें इफ़हाम यानी गौर फ़िक्र के ज़रिए उस तनाक़ुज़ को दूर करना चाहिए। बस हज़रत इब्न अरबी के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो गैर तशरीह नबी होंगे, और इस बिना पर आपकी नबूवत पर कोई एतराज़ नहीं। असल नुक्ता यही है आखिरी कि अगर गैर तशरीह नबूवत नबी हो तो वो आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के मुनाक़िज़ नहीं है। और सिद्दीक़ अक़बर साहब तो फरमाते हैं मन क़ाल बिसल्ब नबूवतिही लक़द कफ़र हक़्क़न कमा सरहा बिस्सुयूती हिर्जुल करामा सफ़ा 431
फरमाते हैं कि जो शख्स ये अक़ीदा रखे कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सल्ब हो जाएगी जब वो उतरेंगे, वो पक्का काफिर है, जैसा कि इमाम सयूती ने तस्रीह फरमाई है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब देवबंदी भी यही फतवा दे रहे हैं। बस ये कहना कि नाउज़ बिल्लाह अहमदियों का अक़ीदा इजमा के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल झूठा ख़याल है, एक प्रोपेगेंडा है जिसकी कोई भी हकीकत नहीं। ये सब बुज़ुर्ग उलमा जो हमारी ताईद में आगाज़ उम्मत से खड़े आज तक गवाही देते चले आ रहे हैं, हम सब इनके साथ हैं। आमन्ना व सद्दक़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।